بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جب حضرت امام علی کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیوں حضور نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ ناظرین مکرم، ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا آپ اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن امام حسین اور ابو ملیکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مسور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس اہم واقعے کو روایت کیا، جبکہ امام بخاری نے احکام و مسائل جلد اول صفحہ نمبر 314 الحدیث 5230 میں، امام مسلم نے کتاب فضائل صحابہ حدیث 2449، ابو داود نے کتاب النکاح، ابن ماجہ نے بھی کتاب النکاح میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب میں اور حاکم کے اندر کتاب معرفت الصحابہ میں بہت سی سندوں سے اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر ہی میں جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضور سے پہلے ہی اس کا ذکر کر چکی تھی۔ جب وہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن مغیرہ ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی تھی، تو پھر حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ فرمایا؟ اب دیکھیے رسول اللہ کے معاملے میں کیا پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں۔ شرعاً آپ کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ کے داماد کے لیے حلال تھا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تشریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف وسیمت تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ اللہ کے رسول تھے اور رسول کی حیثیت سے آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر
کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین اور ایمان کی بھی خیر نہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اور بنی ہشام ابن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان یعنی بنی ہشام والوں کے ایمان اور ان کے عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے اور اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا کہ صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کئی زیادہ نبی پاک کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خانوادہ رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اس کا سارا خاندان فتح مکہ ہونے پر مسلمان ہوا جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور نے نکاح فرمایا وہ بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزر چکی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عقبہ مشہور ہند جگر خوار کی لختی جگر جس کی پھوپھی وہ عورت تھی کہ جسے قرآن پاک میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا تھا، جس کا نانا اکبر بن ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ دین کے خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک انجان ملک میں آپ تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہیں اور آپ حبشہ ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بیچتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبشہ سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑی ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینہ آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہیں کہ رسول کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ کا حضرت علی کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی سے نہ ہونے کا سب سے بڑا یہی سبب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پاک اور صحابہ اکرام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ بروز قیامت ہمارا حساب محبان اہل بیت کے ساتھ ہو۔
اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما کر اپنا رحم و فضل ہم پر فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بولیے گا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔